اور کے الیکٹرک ایک ایسا مافیا جو شہر کراچی کے لوگوں کا، عوام کا خون چوس رہا ہے۔ کے الیکٹرک کہ جس نے عوام کے آئے روز مختلف ٹیرفز کے نام پر، کبھی ملٹی ایئر ٹیرف، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کہ الیکٹرک پھر یہ بات کرتا ہے کہ رائٹ آف کلیم کے نام پر نیپرا میں درخواست دیتا ہے کہ کراچی کے وہ کنزیومر جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے بل کہ جو ڈیفالٹ کر گئے ہیں، جو بل ادا نہیں کر رہے، ان کے نام پر جعلی اور بوگس پھر یہ رائٹ آف کلیم کی مد میں 68 ارب روپے کراچی کے لوگوں سے وصول کرنے کی درخواست دیتا ہے۔ ابھی 21 نومبر کو ہیئرنگ تھی جو آگے بڑھا کر 28 نومبر کو کر دی گئی، اور یہ ایک دھندا ہے لوگوں کو لوٹنے کا، لوگوں سے مال بٹورنے کا۔ کبھی ونٹر پیکج نام لا کر کہا یہ جاتا ہے کہ دسمبر سے لے کر جنوری تک اگر آپ بجلی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے نتیجے میں بلوں میں سبسڈی دی جائے گی۔ وہ حکومتیں جو ہر طرح سے یہ بات چاہتی ہیں کہ عوام کا خون کیا جائے، عوام پر بھاری بھرکم ٹیکس عائد کیے جائیں، سیلریڈ کلاس کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ سیلریڈ کلاس کہ جس نے خزانے میں گزشتہ سال 368 ارب روپے جمع کرائے، وہ پیس کے رکھ دیا گیا۔ اتنے ٹیکسز عائد کر دیے گئے۔ ایک طرف گیس کے اوپر ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں، پانی ناپید ہے، یعنی بنیادی ضروریات جو ایک ریاست کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو دے، وہ دینے کے لیے ریاست تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ونٹر پیکج آ رہا ہے اور اس پیکج کے نتیجے کے اندر آپ کے دلدر دور ہو جائیں گے، آپ کے بلوں میں کمی ہو جائے گی۔ یہ جھوٹ ہے، صرف یہ فراڈ ہے جو حکمران طبقہ کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی، الحمدللہ جماعت اسلامی کی جدوجہد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، ہم نے لوگوں کو شعور دیا ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح یہ ظالم طبقہ، یہ اشرافیہ کہ جو ہر طریقے سے اس ملک کو لوٹ رہی ہے، اس ملک کے خزانے پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، ہم نے الحمدللہ اویئر کیا ہے۔ پنڈی میں 14 دن کا دھرنا ہوا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں، یہ آئی پی پی کس بلا کا نام ہے، پورے ملک میں کوئی واقف نہیں تھا۔ سینکڑوں آئی پی پیز اور کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر آپ بجلی جنریٹ کریں یا نہ کریں، آپ جو ہے وہ لوگوں سے کہ جیبوں پر بھاری بھرکم بلوں کی صورت میں ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ یہ جماعت اسلامی کی ایفرٹس ہیں کہ 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ وہ آئی پی پیز تھی جو انیشیلی انہوں نے 1994 اور اس کے بعد معاہدے کیے۔ 18 آئی پی پیز ایسی ہیں کہ جن سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت تو یہ بات کہتی ہے کہ یہ 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہونے کے نتیجے میں 461 ارب روپے کا فائدہ ہوگا خزانے کو۔ یہ بات تو ہم بھی کہہ رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود ایک عام آدمی کو اس کے ثمرات ابھی تک
ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لیکن یہ آئی پی پیز کا دھندا, یہ کے الیکٹرک کا ظلم, اس کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو جماعت اسلامی بات کرتی ہے. اگر عدالتوں میں کیس ہے تو جماعت اسلامی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیس میں موجود ہے. اگر قابض میئر میونسپل یوٹیلٹی چارجز ٹیکس کے نام پر ٹیکس عائد کرتے ہیں اور اس نجی ادارے کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی عدالت کے اندر موجود ہے. نیپرا کے اندر کوئی نظر نہیں آتا. وہ ساری وفاقی پارٹیاں جو حکومتوں کے اندر شامل ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, یہ تو براہ راست اس کے اندر ملوث رہے ہیں اس ادارے کو بیچنے میں. جماعت اسلامی ہے کہ جو نیپرا میں جماعت اسلامی اہل کراچی کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہر ہیئرنگ میں جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہوتے ہیں, چاہے معاملہ اوگرا کا ہو, نیپرا کا ہو, ہر جگہ الحمدللہ ہم فائٹ کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا یہ ظلم, اس کو ختم ہونا چاہیے. نیپرا, حکومت اور کے الیکٹرک کا یہ شیطانی اتحاد, اور نیپرا تو دراصل کے الیکٹرک کا ربر اسٹیمپ ثابت ہو رہا ہے. پہلے ایپلیکیشن دی جاتی ہے, درخواست دی جاتی ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے, اس پر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے, اور اس طرح نت نئے ٹیکسز کا ایک جال ہے پورا. ڈالر بیس ٹیرف 7 سال کے لیے ڈالر بیس ٹیرف دے دیا گیا, جبکہ دوسری جانب آئی پی پیز سے ڈالر بیس جو معاہدے کیے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے, اور کے الیکٹرک کو ڈالر بیس معاہدے کیے جا رہے ہیں. اور امریکن ڈالر 14% امریکن ڈالر کی شکل میں یہ کراچی کے لوگ ادا کریں گے. اب آپ بتائیے کہ کس طرح ممکن ہے لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, لوگ باری باری بل ادا کریں, گھروں کے کرایوں سے زیادہ بجلی کے بل ہو گئے ہیں. یہ وہ سارا منظرنامہ ہے. کیپیسٹی چارجز, ایک طرف آپ کیپیسٹی چارجز کے نام پر 0 یونٹ یا آئی پی پیز چارج کرتی تھیں, 0 یونٹ بھی جنریٹ نہیں ہوتے تھے, اور آئی پی پیز بھاری بھرکم اربوں روپے ان آئی پی پیز کو دیے جا رہے تھے. صرف 3 آئی پی پیز ایسی تھیں کہ جنہوں نے 370 ارب روپے 0 جنریشن کے باوجود 370 ارب روپے ان کو دیے گئے. اور اب آپ کے الیکٹرک کو ایک طرف آئی پی پیز سے معاہدے ختم کر رہے ہیں آپ ڈالر بیسڈ, کیپیسٹی چارجز ٹیک اینڈ پے کی بنیاد پر جو تھے اور ٹیک اور پے کی بنیاد پر کر رہے ہیں, اور دوسری جانب آپ کے الیکٹرک سے یہ سارے معاہدے کرنے جا رہے ہیں. ڈالر بیسڈ ایگریمنٹ کیا گیا 7 سال کے لیے. اسی طرح ٹیک اور پے کی بنیاد پر ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیجیے. یہ شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے. پاکستان کی معیشت کے اندر یہ شہر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت کا انجن ہے. اس شہر سے جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے 54% ایکسپورٹ یہ شہر کرتا ہے. انکم میں یہ شہر 67% ادا کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود اس پورے عمل کے نتیجے کے اندر انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. لوگ پریشان ہیں.
لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن حکمران ہیں کہ جو IMF کے غلامی جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ عوام الناس پر کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آج اگر رائٹ آف کلیمز کی بات ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی نے آج سے 5 مہینے پہلے نیپرا کے رجسٹرار کو خط لکھا، وزیر اعظم کو اس کی کاپی کی گئی، پاور منسٹری اس کے وزیر کو اس کی کاپی بھیجی گئی کہ آپ رائٹ آف کلیم کے نام پر جس طرح ان صارفین سے وصولی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی بجلی کے بھاری بل ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف انشاءاللہ 28 نومبر کی ہیئرنگ میں شریک ہوں گے، انٹروینر بن رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ الیکٹرک اپنا وتیرہ تبدیل کرے، الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، الیکٹرک کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے، عوام کو سستی بجلی مہیا کی جائے، عوام لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو۔ آج بھی موسم بہتر ہونے کے باوجود بھی کراچی کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، اورنگی، ناظم آباد، گجری، لانڈی، ملیر، گلستان جوہر، آپ بتائیے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اور بل آپ پورے دیتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ آپ 12 سے 18 گھنٹے کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوڈ شیڈنگ تھی کہ جس کے خلاف نیپرا میں جماعت اسلامی گئی۔ 5 کروڑ روپے ہرجانہ ہوا کہ الیکٹرک کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنا پورا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی الیکٹرک دشمن ہے۔ ہاں، اگر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، یہ دشمنی ہمیں قبول ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے تاکہ یہ ڈالر بیس جو آپ ٹیرف دینے جا رہے ہیں اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، عوام کو سستی بجلی مہیا نہیں ہوتی، اور فورنزک آڈٹ نہ ہو تاکہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ کس طرح لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان بلوں کے نام پر۔ لہذا اس موقع پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے احتجاج کا دائرہ بھی انشاءاللہ وسیع ہوگا، ساتھ ساتھ عدالتی جنگ بھی جاری رہے گی، نیپرا کے اندر بھی مقدمہ لڑتے رہیں گے، پورے پاکستان میں بھی IPPs کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جدوجہد جاری رہے گی، اور کراچی کے اندر الیکٹرک کے خلاف بھی جماعت اسلامی کی یہ جدوجہد آگے بڑھے گی، اور ہم شہر کراچی کے اندر دھرنے بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ 28 نومبر کی ہیئرنگ میں بھی انشاءاللہ پٹیشنر بنیں گے، اور اپنی یہ جدوجہد، اپنی یہ مزاحمت اس کو آگے بڑھائیں گے، لوگوں کو شعور دیتے رہیں گے، اور ان ظالم حکمرانوں کے خلاف نیپرا، وفاقی حکومت، الیکٹرک اور وہ ساری پارٹیاں جو وفاقی حکومت میں شامل ہیں، ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف انشاءاللہ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ دیکھیے 2 یونٹ کا 2000 بل آیا ہے۔ عملاً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم الیکٹرک کے آفس کے باہر آتے ہیں تو عوام الناس جو پریشان ہیں وہ بل لے کر یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ 2 یونٹ ہیں جس کا بل، یہ دکان بند ہے، یہ بند دکان ہے، اس کا بل ہے 2022 روپے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جس سے لوگ جو ہے وہ زبردست مائیں۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ. 72 گھنٹے 48 گھنٹے سائنس ایریا میں 72 گھنٹے